اظہر علی جی، آپ نے میرا خیال کامنٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس آپ نے کچھ جواب دینے ہیں. اچھا سر، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ابھی جو تنقید کر رہے ہیں احادیث کو لے کر کے، اس میں میرا یہ موقف ہے. میں نے اصل میں تھوڑا سا پہلے انٹروڈکشن دے دیتا ہوں اپنا کہ ضرور. میں مسلمان ہوں، اور میں نے شروع سے جو ہے ہمارے بھی فیملی میں ہمیں جو ہے نا وہ پریکٹسز کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، جو عام طور پہ مروجہ طور پہ جو چلتی آ رہی ہیں. لیکن میرا کبھی بھی جو ہے نا اندر سے سیٹسفیکشن نہیں ملی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے یہ چل رہی ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. خیر آہستہ آہستہ تحقیق کے اس مراحل سے گزر کے، جس کو آپ زیادہ تر الفاظ ارتقاء کہتے ہیں، ارتقاء کے مراحل سے گزر کے تو میں ایک نتائج پہ پہنچا. وہ یہ ہیں کہ جو چیز یہاں پہ پاکستان میں یا مسلمانوں میں یہ چیز بڑی عام ہے کہ ایک جو جس چیز کو وہ دین یا اسلام یا اللہ کی طرف سے کیا ہوا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی نہیں ہوتا. وہ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے دینی لوگ ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ حدیث کا کہہ رہے ہیں، اس کا تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ کوئی دین نہیں ہے. دین کے لیے ہمارے پاس صرف ایک کتاب ہے، وہ ہے قرآن پاک، اور اس کے مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے، یہ احادیث جو ہے یہ آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بعد میں ہوئی ہیں یا آپ کو ان میں شک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر ان میں شک لگ رہا ہے تو آپ نہ پڑھیں وہ. ٹھیک ہے، تو لیکن جو صحیح کتاب ہے وہ ہے ایک ہی، اور وہ کتاب کے بارے میں بھی لوگوں کی جو اس کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، وہ بھی اس کو بیسیکلی سمجھتے نہیں ہیں اس میں لکھا کیا ہوا ہے. جی جی، جو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے وہ بھی بیسیکلی اس جو ہے نا نظریے سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ان کا مکتبہ فکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ساری چیزوں کو لے کر کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو احادیث کے بارے میں جو ہے منع قرآن میں ہی کیا ہوا ہے. اللہ نے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ احادیث کے بارے میں کچھ لوگوں نے ایک احادیث پکڑی ہوئی ہے جو کہ اللہ سے دور کرنے کے لیے. اس وقت میں آپ کو نا آیات کے ریفرنس نہیں دے پاؤں گا کیونکہ مجھے یاد ہے. وہ ٹھیک ہے، میں آپ اس سے آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ قرآنسٹ ہیں، یعنی آپ کسی بھی حدیث کو نہیں مانتے، یا آپ کا کوئی معیار ہے کہ آپ کچھ حدیثوں کو مان لیتے ہیں؟ بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے اصل میں احادیث ٹوٹل پڑھی نہیں ہے. احادیث جو ہے نا وہ ٹوٹل بہت زیادہ ہیں، یعنی 6 7,000 ہے. کتابیں. 7,000 مسلم بخاری کی ہے، تقریباً 6,500 مسلم کی ہے. یہ کوئی اتنی زیادہ پڑھنی مشکل نہیں. میں 2 دفعہ پڑھ اور اب پہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں. سنیوں کا نام. جی جی، آپ سنیوں جن کو سنی مسلم جو مانتے ہیں نا، اپنی ہاں کتاب کا نام میرے ایک ہاں، آپ کچھ یہ بھی پڑھ 6-7 رہے ہیں. کتابیں ہیں جن کو شیعہ بھی مانتے ہیں. جی جی. اور شیعہ والے جو ہیں وہ سنیوں کی حدیث کو نہیں مانتے. جو سنی ہیں وہ شیعہ کی حدیث کو نہیں مانتے. دونوں ایک دوسرے کی حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ دونوں ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات ہے. اچھا چلیں، آپ ایک اور اور سوال پوچھیں. اور تو جو تفسیریں ہیں کیا آپ ان میں سے کون سی تفسیروں کو آپ مانتے ہیں؟ جی، میں تفسیروں کو قرآن پاک کو اللہ کہتا ہے احسن تفسیر جو ہے وہ قرآن پاک وہ خود ہی ہے. میں لیکن بہت ترجمے سے پڑھتا ہوں میں اس کو. لیکن قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے آپ بہت، مجھے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن میں بہت سارے جو واقعات ہیں یا بہت ساری جو آیتیں ہیں ان کا مطلب سے آپ کو سباق مفہوم نہیں پتہ چلتا جب تک کہ اس کا کانٹیکس نہ ہمیں پتہ چلے. اس کے اندر قرآن کی آیتیں خود جو ہے وہ تو تفسیر یا اس کے پیچھے کچھ روایات کے بغیر پڑھے جانے سے تو کچھ سمجھ نہیں آتا ہوا کیا ہے، کیا اس کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے. میں بتاتا ہوں سر، یہ بھی غلط فہمی ہے نا. یہ غلط فہمی ہے کہ سمجھ نہیں آتا. قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ احسن تفسیر ہے. لوگ تفسیروں میں چلے گئے. دیکھیں قرآن میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مخاطب جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ تھا جو 1400 سال پہلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی مخاطب تھے. میں آپ کو بہت ساری آیت دکھا دوں گا جس میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے، نہ کسی اور سے. وہ ڈائریکٹ لوگوں سے مخاطب ہے. تو جو دنیا نہیں تو پھر لونڈیوں والی جو آیات ہے وہ کیا ہے پھر؟ وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ اب بھی لونڈیاں رکھ سکتے لونڈیا رکھ سکنا مطلب جو ہے وہ. جی، اگر سچویشن ایسی آئے، آپ کو پتہ ہے اگر آج بھی آپ پہ اس طرح کی سچویشن آ جائے کہ آپ کی کسی سے اس طرح سے ہجوم میں، مطلب اب تو ویسی سچویشن نہیں ہے، ظاہری بات ہے اس طرح سے ہیں. جنگیں نہیں ہو رہی. اس طرح سے ہم نہیں بدلیں گے نا، جنگوں کے معیار ہم نے بدلے ہیں نا. ہم نے تو نہیں بنایا جنگوں کا معیار کہ آپ نے قبیلے پہ حملہ کیا، ان کے مردوں کو مار دیا، ان کی بیویوں کو لونڈیاں بنا لیا. یہ تو انسانوں نے بنایا نا. یہ تو انسانوں نے ترقی کر کے ارتقاء کے عمل سے گزر کے انہوں نے یہ معیار بنایا نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں 1400 سال والی پرانی والی باتیں آج ہمیشہ کے لیے لکھی نہیں ہے.
تو پھر تو جی جی بغدادی صحیح کہتا ہے کہ چلیں پھر مجھے اللہ نے حق دیا لونڈیوں کا، تم کون ہوتے روکنے والے؟ ٹھیک ہے، میرے پہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آئے گی، ابھی تک تو نہیں آئی کہ میں اس طرح سے لونڈیاں آئے میرے پاس یا میں جنگ نہیں، ہوں۔ آپ کے پاس سچویشن ایسے آئے گی نا کہ اگر آپ بغدادی کی جگہ پہ فرض کریں آپ کسی قبیلے کے سردار بن گئے ہیں، قبیلوں والا نظام آ گیا، آپ اس کے لیڈر ہیں، آپ جنگ کر رہے ہیں اپنے ساتھ والے قبیلے پہ، ساتھ والے شہر پہ، تو کیا جی لونڈیاں رکھ لیں گے آپ؟ نہیں، اس میں پھر یہ ہوگا نا، ابھی تو مجھے اس چیز کی میری زندگی اس سچویشن سے گزر ہی نہیں رہی۔ دیکھیں اچھا، آپ پہ ہر سچویشن آپ نہیں آئے گی، آپ نہیں نہیں، وہی لیکن آپ کو قرآن نے نہیں، لیکن آپ سر یہ دیکھیں نا، اس طرح پھر نہ کریں، اب آپ میرے ساتھ، آپ سے میں صاف صاف سوال پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ قرآن کے اندر ہر وقت کے لوگوں کے لیے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ تو بڑا سمپل سا جواب ہے آپ کے پاس کہ ہاں جی سچویشن آئے گی، جنگ کا معاملہ ہے، اس میں اور کیا سچویشن ہونی ہے، اس میں کوئی آپ کو جنگ میں جانے کی ضرورت تو نہیں ہے سمجھنے کے لیے، آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں وقت آئے گا آپ کے پاس، آپ انڈیا کے کسی حملے پہ جب ملک ختم ہو گئے ہیں، بس شہر سٹی اسٹیٹس آ گئی ہیں، آپ کب حملہ کریں گے، آپ لونڈی رکھ لیں گے یا نہیں رکھیں گے، یا آپ کے پاس کیسے ہوگی؟ اچھا چلیں آپ بتا دیں کہ آپ اگر ہوں تو آپ کے پاس اس طرح بہت ساری قید ہو جائیں، مرد بھی اور خواتین بھی، ٹھیک ہے، تو آپ کیا ان کو کریں گے؟ آپ ان کو مار دیں گے یا ان کو جلا دیں گے یا کیا کریں گے آپ؟ مطلب میں اگر نہیں، ان ان سے کو ان کے لوگوں کے ساتھ میں معاہدہ کر کے ان کو چھوڑ دوں گا، یا جو اگر میں نے ان کو قبضہ کر لیا ہے تو ان کے اوپر اگر حکومت میں کر رہا ہوں تو میں حکومت کروں گا، ان کو اجازت دوں گا کہ تمہارا حاکم میں ہوں، لیکن تمہیں آزادی ہے اپنی زندگی گزارنے کی۔ جی بالکل، ایسے میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ دیکھیں اس میں سے اگر میرا لونڈی پھر کدھر بھی گئی؟ ایسا نہیں، اگر میری وہی سچویشن ہوگی کہ میں مطلب دیکھیں یہ ہر بندہ ڈفرینٹ وہ اس میں آئے گا، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ فرما دیں۔ آپ آپ قرآن پاک میں سے نہیں نکل سکتے، یعنی جو وہ کلام ہے نا۔ دوسرا یہ دیکھیں، میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی بتانا چاہوں کہ قرآن جب ہم کہتے ہیں نا وہ کتاب، قرآن کا مطلب ہوتا ہے کرن، پڑھا گیا، یعنی پڑھا گیا۔ جب میں وہ پڑھوں گا نا، جب میرے اندر سے نکلے گا وہ آیت جو کتاب میں لکھا ہوا، دیٹ وڈ بی اے قرآن، ادروائز اٹ از اے کتاب۔ کچھ چیزیں دیکھیں نا، مروجہ، آپ کو پتہ ہے چیزیں نام چینج ہوتے ہیں، یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اس طرح نہیں ہے۔ ابھی آپ بھی جو کہہ رہے ہیں نا، ابھی میں آپ کو کوئی آیت پڑھتا ہوں، آپ کہیں گے جی میں نہیں مانتا یہ، تو میں آپ پھر بھی اس کے اندر ہی ہیں، مطلب میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ لکھا ہوا، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ لوگ نہیں، یہ کچھ لوگ ہیں وہ نہیں مانیں گے تو ظاہر سی ایون۔ بات ہے نا، میں بھی آپ کو کہہ دوں، میں بھی کہہ دوں آپ کو کہ میں آپ کو اپنی کتاب پڑھاؤں گا، آپ لوگ نہیں مانو گے اسے، یہ تو پتہ ہے ہمیں کہ کچھ لوگ مانیں گے کچھ لوگ نہیں مانیں گے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ آپ کہہ دیں گے نا، وہی تو جو آپ کہہ رہے ہیں، یہی میں وہی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ آج کہہ رہے ہیں، آج آپ کو وہ عقل آئی ہے کہ نہیں، یار یہ آپ تو مانیں نہیں گے نا۔ نہیں، میں نہیں، یہ اصل سے لوگ کہتے آ رہے ہیں، یہ تو اسلام سے قبل کے لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ جو لوگ بات کرتے ہیں، وہ افلاطون تھا جس کو زہر کا پیالہ پلا دیا گیا، وہ نہیں، اس کی بات نہیں مانا تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے، بہت سارے لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، لوگ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے حدیث پہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا نا کہ وہ آپ جو مطلب وہ کر رہے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کو الحمدللہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں مطلب کچھ نہیں، آپ چڑ ایسا کہہ رہے ہو، یہ کچھ خاص مسلمان ہیں نا جو کہہ رہے ہیں، مجھے تو پتا ہے، میں تو حدیثوں کو نہیں مانتا، میں تو قرآن کو بھی نہیں مانتا، میں تو آپ لوگوں کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، میں تو ان کی حماقتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسی طرح کی اچھا قرآن کے اندر بھی کچھ ایسے، ایک سیکنڈ، اسی طرح کی قرآن کے اندر بھی چیزیں ہیں، جیسے کون سی آیت ہے، آلات بنا کے میٹیور جو ہے وہ آلات جنوں پہ مارے جا رہے ہیں میزائلوں کی طرح، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہر جگہ پہ ہیں، وہ تو آپ لوگوں کے لیے، جو لوگ حدیثوں کو، تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ حدیثوں کو تو سائڈ پر کیا جا سکتا ہے، 6,000 7,000 20,000 کے قریب حدیثیں ہیں، ان کو تو آپ لوگ سائڈ پہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن باقی کی جو پھر بھی آپ کے پاس قرآن ہے، پہ ہم اس کے اوپر بھی بات آپ سے کر لیں گے، لیکن پہلے یہ تو کہیں گے، پہلے کتنے پاکستان کے مسلمان ہیں جو حدیثوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے، اب پاد مارنے والی حدیث کو تو آپ لوگ کہہ دیں گے یار یہ ایسی کسی نے اپنی طرف سے نہیں، کر دیا، لیکن قتل لیکن اچھے سلوک والی، اچھے جب کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا یا لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، وہ والی اس پہ حدیث پہ سارے تالیاں مارنے لگے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک معیار سب کے اوپر رکھو۔ اچھا حارث بھائی، بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کتابوں، ہماری کتابوں، دوسری ایک کتاب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، یہ کتابوں کے بارے میں بھی اللہ خود ہمیں بتا رہا ہے، ہم نہیں سننا چاہ رہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لوگ، اللہ ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ جن کتابوں سے تم نے درس حاصل کیا ہوا ہے، ہم نے نہیں دی ہوئی وہ۔ اسی لیے تو لوگ جو ہے کانسیپٹ قرآن میں بھی اپنی دوسری کتابوں کا جب کانسیپٹ ڈالتے ہیں نا،
تو ہی غلطی کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. ہم مطلب کانسیپٹس پہلے ہم کہیں اور سے پڑھ کے لیا ہوتا ہے, پھر ہم آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے شاید اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے, کانٹیکس پتہ نہیں نہ چلتا. لیکن سر کانٹیکس پتہ نہیں نہ چلتا کہ یہ آپ اس کے بغیر آپ کو نہیں پتہ چلتا اس کانٹیکس کا. آپ کو کچھ نہ کچھ ابھی آپ کو لینی پڑتی ہے. آپ جتنی دفعہ بھی آپ قرآن پڑھ لیں, آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا حوالہ لینا پڑتا ہے کہیں سے کہ یہ آیت کب اتری, کیوں اتری. جو ایبروگیشن ہے, جو نسخ و تنسیخ والا جو معاملہ ہے, وہ بھی اسی لیے اس میں بتایا, اس میں ہمیں ایکسپلین پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ چیز منع تھی, بعد میں اب جائز کر دی گئی ہے, تو کیوں کی گئی ہے. یہ اس طرح کہنا بہت آسان ہے. آپ نے کچھ آیتوں کی ایگزامپلیں آپ دے دیں گے کہ ہاں ایسی آیت ہے تو اس میں پڑھنے سیاق و سباق کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ہے. لیکن بہت ساری آیتیں ایسی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بھی سورہ مائدہ والی بتائی ہے, ہاتھ پیر کاٹنے والی. کچھ لوگ کہتے نہیں وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی, صرف اس خاص مضمون. تو وہ کہاں سے پتا چلے گا اس وقت کیا ہوا تھا جب فتح جب یہ ہاتھ پیر یا کوئی جب ایکسٹریم پہ جانے کا صرف اسی صورت میں کہا گیا ہے جس طرح آپ کے گھر میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے گھر میں چور ڈاکو گھساتے ہیں, یا آپ کو اپنی جان کا, جب آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو آپ یہ اگلے نہیں کو لکھا مار ہوا. سکتے نہیں, یہ نہیں لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا نہیں. لکھا ہوا نہیں, لکھا ہوا یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف جنگ لڑے اس کے ہاتھ پیر کر. اب یہ آپ جنگ لڑے, بالکل, جو جنگ لڑے, بالکل, اگر کوئی جنگ لڑ رہا ہے میرے ساتھ ہاں آ کے بات کرنا اور ہوتا ہے جنگ. جی, ہاں ہاں جنگ لڑے تو اس کو پکڑ کے ہاتھ پیر کاٹے. آپ میری بات سنیں, جب جنگ دنیا میں کہیں پہ بھی جنگیں ہوتی ہیں, ہاتھ پیر تو تھوڑی بات اگلے کو تباہ کر دیتے ہیں. تباہ کر دیا آج جاتا ہے, لیکن سوچ سمجھ کے لٹا کے ہاتھ, ایک ہاتھ کاٹ کے دوسرا پیر اپوزٹ اینڈ سے, اس طرح نہیں کیا جاتا. آپ لڑائی کر رہے ہو, میزائل مار دیا مر گئے ہیں لوگ. آپ لڑائی کر رہے ہو, چھرا مار دیا, لیکن اس کو بٹھا کے آپ پہلا ہاتھ, دایاں ہاتھ کاٹ کے بایاں پیر کاٹیں گے, پھر بایاں یا بایاں ہاتھ کاٹ کے بایاں پیر کاٹ, اس طرح نہیں کیا جاتا. یہ اس کو ٹارچر کہتے ہیں. یہ قرآن کی جنیوا کنونشن کے حساب سے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ یہ آیت میں سے بتا رہے ہیں ہاتھ پاؤں, ہاں یہ آیت میں لکھا ہوا. میں یہ ویریفائی بھی کر لوں گا. دوسری بالکل ٹھیک ہے, میں یہ ابھی نکال لیتے ہیں آپ کے سامنے, ابھی پڑھ لیتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آ سکتی, سیاق و سباق اور یہ وہ کب اتری, یہ وہ نہیں تو چیز آپ کہہ رہے ہیں, میں نے تو انسانوں کو پڑھ کے اپنی کتاب اسی لیے لکھی ہوئی ہے نا, میں تو یہ کر چکا ہوں. اچھا ہے نا, ایسے اتنے آرام سے تو نہیں نا کہ آپ کہہ دیں اور سارے ہو جائے. جو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھریں, ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں, یا سولی چڑھا دیے جائیں, یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں, یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خوری, اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب. اچھا چلیں, اب اس کے اوپر اتنی بحث ہوتی ہے کہ یہ اتنی چار دی گئی ہیں سزائیں. اب ان میں سے کیا سیاق و سباق ہے, کس وجہ سے یہ آپ کو اس کے لیے تفسیر پڑھنی پڑتی ہے, بتائی جاتی کہ کیا اب مجھے پکڑ دیا کسی نے, میں فساد پھیلا رہا ہوں نا زمین پہ, اسلام کے خلاف بات کر کے فساد ہی ایک طریقے کا. اب مجھے تو میں کہوں گا مجھے جلا وطن کر دو بھائی, قرآن کی روح سے مجھے جلا وطن کر دو. لیکن کوئی خادم اس بھی ٹائم بولی نہیں, ہم نے یہ اڈی چھیتی نہیں جلا وطن کرنا, پہلے تیرے پٹھے ہاتھ پیر کٹائیں گے تو پھر صحیح ہوئے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو, یہ قرآن کی جو آپ زبان بات کریں, قرآن بڑی سادہ کتاب ہے, اس میں سادہ کتاب کہاں سے, قرآن کے اندر لکھا ہوا یہ بڑی سادہ کتاب ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں بڑے آرام سے, یہ اتنے آرام سے اس سے بچت ہوتی نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو اب بتائیں ابن عباس کی تفسیر نکالیں, اس کے لیے ابن کثیر کی تفسیر نکالیں, اس کے لیے پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا ٹائپ کا. میں کیوں, جب اللہ مجھے خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری جو کتاب ہے یہ احسن تفسیر ہے, تو میں کیوں تو اس میں آپ کیا سزا دیں گے, تو اس میں کیا ہاتھ پیر کاٹیں گے لوگوں کے؟ صرف ہاتھ پیر ہی تو, اس میں کافی جو آپ پڑھ رہے ہیں, آپ صرف ہاتھ پیر کاٹنے والے جلا وطن اور دودھ چار چیزیں بتائیں. ساروں کی کنڈیشنیں ہو رہے ہیں نا, تو کون سی کس کو چوز کریں گے پھر آپ؟ اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا سزا دیں گے. فرض کریں آپ بیٹھے ہیں, آپ کے گھر میں اچانک آپ کے سامنے کوئی آ جاتا ہے, اور میرے سامنے کسی طرح آ جاتا گھر میں آنے والی بات, ایک سیکنڈ, شاید اس کا سر پھاڑے, میں ہو سکتا اس کی ناک پھوڑ دوں, لیکن ہاتھ پیر ڈفرنٹ ہو سکتا. نہیں, لیکن سوچ سمجھ کے بیٹھ آ کے پہلے دایاں ہاتھ بایاں پیر یہ نہیں کاٹا جائے. آپ لڑائی میں کسی کو اٹھا مار دیں, وہ نیچے گر کے سر پھٹ کے مر جائے, وہ اور بات ہے. لڑائی میں جنگ ہو رہی ہے, آپ نے چھرا مارا ہے, اس کی گردن پہ لگ گیا, وہ مر گیا, وہ سمجھ آتا. لیکن یہ نہیں کہ بٹھا کے ٹارچر کیا جائے کہ پہلے ہاتھ کاٹو پھر پیر کاٹو, یہ ٹارچر ہے سر. ٹھیک,
ٹھیک ہے آپ نہ کریے گا، یہ آپ اس کو ضلع وطن آپ کر اللہ میاں نے کیوں اجازت دی ہے اس کی؟ اللہ میاں نے تو دیکھیں اجازت دینے کی جو چیزیں ہیں نا وہ ڈفرینٹ اس میں آتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح ضلع وطن اور یہ 3-4 چیزیں ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں آپ کو نہایت غصہ دلانے والی وہ کر دی ہے بات، تو آپ بھی غصے میں جو ہے ظاہری بات ہے اس کو اسی طرح بدلا لیں گے. ٹھیک ہے، آپ بینگ ایتھیسٹ ہاں میری بات سنیں. اگر میں آپ ہر ایک کو یار ایسے نہیں ہوتا یار، چھوڑ دو یار یہ ایک سیکنڈ یار، ایسے نہیں ہوتا. آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ کوئی کوئی اس طرح نہیں کرتا کہ آپ کتابیں جو اصول کی جو کتابیں بنائی جاتی ہیں وہ اس طرح نہیں بنائی جاتی غصے میں ہے تو آپ اس طرح کر دیں. جو قوانین لکھے جاتے ہیں وہ قوانین دلیل کے اوپر لکھے جاتے ہیں، بے جذبات سے اوپر ہو کے کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو غصہ ہے آپ نے مار دیا تو ٹھیک ہے کیا ہاتھ پیر بگاڑ دیے تو چلے ٹھیک ہے. آپ کی قرآن ایک کتاب، آپ مجھے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ کائنات جس نے بنائی ہے وہ کتاب لکھ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کوڈ آف کنڈکٹ بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزار دی ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو فساد دنیا پہ پھیلاتے ہیں ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو. اب فساد کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یہ آپ کو تفسیر والے تفسیروں سے پتہ چلے گی، حدیثوں سے پتہ چلے گی فساد کی کیا ڈیفینیشن ہے. آپ نے اپنی فساد کی ڈیفینیشن بنائی ہوگی. نہیں، فساد کی ڈیفینیشن آپ ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. فساد آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے فساد کیا ہے. نہیں مجھے پتا نہیں آپ پتا، پتا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا، پتا ہے. فساد فساد اردو زبان کا لفظ ہے. اور تو میں نے کوئی چلے عربی کا ہوگا. بات یہ ہے کہ فساد وہی ہے کہ کہیں پہ بھی فساد ہو تو آپ کو اس کو روکنا ہوتا ہے. نہیں تو فساد ہے میں کیا؟ نہیں فساد ہے کیا؟ فساد یہ کہ آپ اگلا بندہ اگر آپ کی یعنی اصولوں کے قانون سے یا اصولوں سے ہٹ کے کوئی بات کر رہا ہے سر عام. فساد یہ ہے کہ کوئی آ کے میرے گھر میں چوری کرنے لگا یا میرے ساتھ بدماشی کر رہا نہیں ہے. وہ تو چوری ہے. نہیں وہ تو چوری ہے نا، وہ تو ڈاکہ ہے، وہ تو ہے. فساد کیا ہے؟ فساد کیٹیگری میں آتا ہے نا. ملک میں فساد کرنا آ رہا ہے ڈیفینیشن. میں اسی لیے آپ سے پوچھا نا، یہ جو لوگ قرآنسٹ آ جاتے ہیں نا میرے پاس کہ صرف قرآن کے اندر، قرآن میں ایک لفظ ہے فساد، اب اس کی ڈیفینیشن کون آپ بتائیں گے اب ہمیں کہ گھر میں کوئی غصہ ہے یہ اس کو فساد کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ فساد ایک وسیع لفظ ہے جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں فساد میں. نہیں ہے کہ یہ فساد ہے جی. لڑائی جھگڑا فساد ہے، دہشت گردی بھی فساد ہے، کسی کا ناجائز حق مارنا بھی فساد ہے. تو ہم بینگ انسان ہم اس کو روکتے ہیں. تو ہر چیز کی سزا ہاتھ پیر کاٹ دو پٹھے. اب دیکھیں آپ بھی تھوڑا وہ ہو رہے ہیں. آپ صرف ہاتھ پیر کاٹنے والی اس پہ آ رہے ہیں. لکھا ہوا نا، لکھا ہوا. اگر یہ نہ لکھا ہوتا، آپ سے سوچے اگر یہ نہ لکھا ہوتا، اگر صرف یہ باقی چیزیں لکھی ہوتی، کرپشن پھیلاؤ، بلکہ سولی پہ بھی چڑھانا، چلو میں کہہ دیتا یہ قتل کے زمرے میں آ گیا، سولی پہ چڑھا دیا. حالانکہ وہ بھی ایک ٹارچر ہے، پھانسی نہیں ہے سولی پہ چڑھانا، سولی پہ کروسیفائی کرنا. یہ اس وقت کی سزا تھی. یہ بھی پوری دنیا میں کہیں پہ یہ سزا نہیں دی جاتی باربیرک بات. لیکن یہ چیز لکھی ہوئی ہے ہاتھ پیر. اگر یہ نہ لکھی ہوتی تو ہمارا کام بڑا مشکل ہو جاتا، آپ کا کام آسان ہو جاتا. لیکن یہ آپ کی کائنات کے بنانے والے نے 14 ارب سال ویٹ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا فساد کا حل یہ ہاتھ پیر کاٹ دو. حارث بھائی تنقید اگر آپ نے کرنی ہے، دیکھیں تنقید میں کہہ دیتا ہوں جی. آپ نے اپنے چینل کا نام جو ہے یہ پاکستانی ملحد کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ صرف ملحد رکھ دیتے. میں دلیل دے دوں گا. نہیں لیکن اس کی لاجک ہے. آپ کو حق ہے، آپ پوچھیں مجھ سے، میں آپ کو کہہ دوں گا کیونکہ میں پاکستانی ہوں اس لیے میں پاکستانی ملحد رکھا بناؤں. جی میں کہتا جی آپ نے پاکستانی کا پی جو ہے وہ کیپٹل کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ اسمال لکھیں. نہیں وہ ناؤن کے اصول ہے، وہ انگلش لینگویج کے اصول ہے، اس لیے رکھا. میں آپ کو وہی بتا رہا، کوئی بھی سوال رکھ دیں، یا تو میں اس کو دلیل سے دفاع کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. لیکن جب میں نہیں کر سکتا تب میں کہوں گا ہاں یار یہ پھنس گیا ہوں میں یہاں پہ. اب آپ پھنس گئے ہیں یہاں پہ کہ ہاتھ پیر کاٹنے کی یہ کیا سزا ہے بھائی؟ اب وہ انجینئر مرزا اس کے حساب سے مبشر شاہ قادری ملا منافق کے حساب سے فساد فلا کاٹ دو اس کے ہاتھ پیر، وہ اس کے حساب سے ہاتھ پیر. یہ کیا ہے؟ اس میں اگر ہاتھ کاٹتا ہے دنیا میں، اگر کوئی سزا کے طور پہ کسی کا ہاتھ کاٹتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اللہ کی حکم کی جو ہے وہ کی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہی نہ ہو، ہاتھ کاٹ دیے ہیں. وہ کیسے کاٹ دی؟ ہاں تو یہی تو کہیں گے وہ جاہل آدمی ہے. تو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا، اس میں تو کوئی آئنسٹائنین انٹلیکٹ نہیں گھسی ہوئی، اس میں تو ہاتھ پیر کاٹ دیتے. وہ والی حرکتیں کہہ رہے ہیں جو چنگیز خان اس طرح کی حرکتیں کرے گا. ہاں بھی کھوپڑیوں کے منار بنا دو، ہاتھ پیر کاٹ دو، یہ میرے اصولوں کے خلاف چل رہا ہے، ہاتھ پیر کاٹ دو، اس کو سولی پہ چڑھا دو. یہ کیا ہے؟ لونڈیاں بنا لو. یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا قرآن، میرے بھائی یہ آرگومنٹ اسی لیے پچھلے 14 سالوں سے نہیں چل سکا
اور لوگ مجبور ہو جاتے ہیں, عالم جو ہے اتنے اتنے امام گزرے ہیں, وہ قرآن کی تشریح کرنے پہ مجبور ہو گئے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کس سیاق و سباق میں آئی تھی. آپ کو یہ بتانا پڑے گا پھر یہ کس سیاق و سباق میں ہے. وہ آپ اس وقت 1400 سال پہلے موجود نہیں تھے, آپ کو ابن عباس سے رجوع کرنا پڑے گا, آپ کو کوئی حدیث ڈھونڈنی پڑے گی جس میں بتایا جائے گا یہ آئے کس وقت آئی, وہ کیا وجہ تھی. آپ کے مطابق تو کوئی بھی سرکمسٹانسز ہوں دنیا کے, کوئی بھی آپ کے مطابق یہ غلط ہوگا. اب میرے مطابق تو غلط ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمان جب ڈھونڈتے ہیں اس کی کوئی روایات, تو آپ کا آرگومنٹ تھوڑا ایک سیکنڈ, آپ کا آرگومنٹ اس وقت تھوڑا مضبوط ہو جائے گا. آپ کہیں گے ہاں اس وقت اس خاص قبیلے کے لوگوں کے لیے یہ آیت اتاری گئی تھی. آپ تو پھر بھی نہیں کنونس ہوں گے نا, آپ تو پھر بھی نہیں ہوں گے کہ میں تو کنوینس اس لیے, میرے نزدیک تو میرا تو دنیا کا دیکھنے کا طریقہ ہی ہو رہا ہے نا کہ ہاتھ پیر کاٹنا ایک باربرزم ہے. جب ابو غریب میں جب انہوں نے عراق کے قیدیوں کے ساتھ امریکیوں نے وہ ٹارچر کیے, ان کے اوپر پانی واٹر بورڈنگ کرتے تھے, ان کے جسمانی اعضاء پہ کرنٹ مارتے تھے, وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی, اس کو کوئی انسان صحیح نہیں کہہ سکتا. آپ کے حساب سے تو اگر میرے پاس ایک طرف امریکہ کے ہتھے چڑھنا ہو تاکہ وہ میرے جینیٹلز پہ کرنٹ مارے, یا میرے ہاتھ پیر کاٹے, تو میں تو کوشش کروں مجھے امریکہ والے اٹھا لے. اگر مجھے وہ والا ٹارچر پھر بھی بہتر ہے, بجائے کہ میرا پہلے ہاتھ کاٹو پھر میرا پیر کاٹو. نہیں. آپ کیسے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ میرے لیے یا آپ کے کسی کے لیے ہاتھ کاٹنا, ہاتھ پاؤں کاٹنا یا پھانسی لگانا جو ہے وہ دونوں میں جو ہے دونوں میں اذیت ہے؟ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ کاٹنے میں اذیت کم ہے اور پھانسی دینے میں اذیت ٹنڈا ہو جائے گا, ٹنڈا ہو جائے گا. زیادہ. نہیں, بندہ ہمیشہ کے لیے جی, ٹنڈا ہو جائے گا, پیر کٹ گیا ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جائے گا, کیا کام کرے گا, خصوصاً پرانے وقتوں میں کیا کام کرے گا. جب مر ہی گیا تو ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ نہیں, مر جانا تو بہتر ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں مر جانا تو بہتر ہے, ہاتھ پیر کاٹ دیے یہ کیا بکواس ہے. آپ کہنا بہتر ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کے گھر والے تو ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ دیکھ جس کا آپ اپنا معیار دیکھ لیں کہ آپ کے مذہب کی بات کرتے کرتے ہم اس موضوع پہ آ گئے ہیں کہ کیا کھانسی ہونا زیادہ بہتر ہے یا ہاتھ پیر کاٹنا. اسی لیے ہمارے نزدیک یہ جو آپ کا جو پورا جو مذہبی نظام ہے, اسی لیے ہم اس کو نہیں مانتے. اگر زیادہ سے زیادہ کسی نے کیا, اب ہم نے نئے جدید سسٹم کیوں بنایا, جنہیں اتنا ملینز آف ڈالرز کیوں خرچ کرتے ہیں لوگ ٹیکس پیئرز پہ, میں یہی کہ اس میں نہ اللہ کا مقصد آپ کو منانا ہے, نہ ہمارا مقصد آپ کو منانا ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن دیکھیں, میں نے پہلے بھی یہ بات ہم نے کہا ہے, یہ چیز میں نے پہلے ہی کر لی ہے کہ میں باقی مسلمانوں سے تھوڑا سا جو ہے نا, آپ مجھے اس کیٹیگری میں نہ لیں. آپ کسی بھی مسلمان کو آپ اس مطلب فالوورز کو دیکھ کے آپ اس اسلام کا یا اس دین کا جو ہے نا وہ نہیں نکال سکتے کہ لوگ اس طرح کر رہے تو آپ دیکھ کے جاہل ہیں. ٹھیک ہے, لوگ غلط استعمال دین کا اور اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور میجورٹی میں کر رہے ہیں. یہ بھی قرآن میں کہا ہوا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے, اور اس میں کوئی وہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ مسلمانوں کی اکثریت, مطلب اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے, اور بہت چند لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں. اور جو کچھ چیزیں آپ جو دلائل دے رہے ہیں نا کہ جی آپ مجھے یہ بتا رہے چھوٹی سی چیز, یا مطلب آپ اس کی کوئی سائنٹیفک, آپ تو کسی ایسے بندے کو اگر آپ بگ بینگ سمجھانے لگ جائیں گے جس نے پڑھا ہوا ہی نہیں ہے, وہ کنونس ہوگا آپ سے, اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. اسی طرح قرآن کی جو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کا لیول یا میرا لیول وہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیول پہ نہیں ہوتے کہ اس کو سمجھ سکیں. ادروائز تو ابھی آپ کہہ رہے تھے قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا بڑا آسان ہے سمجھنے کے لیے. مجھے 10 سال ہو گئے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے, تفسیروں کے ساتھ پڑھتے ہوئے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر کس کو سمجھ آ رہی ہے. سر آپ نے کچھ چیزیں وہ ڈھونڈی ہوئی ہیں جو آپ کو بالکل چھوٹی سی ہیں, وہ 1% ہوں گی. نہیں سر, میں نے کور ٹو کور کتاب قرآن کو 2 دفعہ پڑھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ, اور اب انگلش میں پڑھا ہوا ہے, اب میں اردو میں, یہ بھی حدیث بخاری کا سلسلہ ختم ہوگا, پھر میں آپ کی پوری قرآن کے اوپر چیپٹر بائی چیپٹر ورس اردو میں وہ بھی بنا کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا ہر چیز. اگر اس میں نے حوالہ نہ دیا, میری سب سے زیادہ لوگ میں سے شکایت یہ کرتے ہیں آپ حدیث بتا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا یہ کب اتری, کیا وجہ تھی, کیا وہ حدیث کا بھی سیاق و سباق ڈھونڈتے ہیں, تو قرآن کا سیاق و سباق بھی ڈھونڈیں گے. آپ نے آگے کہہ دیا نہیں بس ترجمہ لکھا ہوا اسی کو پڑھنا, تو بھائی اس کو پڑھ کے ترجمہ لکھ کے نہیں سمجھ آئے گی. اس کو لے کے اگر آپ بنائیں گے نا تنقیدی ویڈیو, وہ تو میں بھی بہت ساری بنا لوں گا, بنا لیں, لیکن مطلب مجھے الاؤ نہیں آپ لیکن آپ دیکھیں, وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف وہ چیز لے کر کے بیٹھے ہوئے جس کو خدا نے خود منع کیا ہوا ہے, اور آپ وہ کر کے آپ اللہ کی بلکہ اللہ نے جو کہا ہے آپ اسی کی تاکید کر رہے ہیں. کوئی نہیں, آپ یہ ایسے بہانے بازی کوئی نہیں ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے
میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہاتھ پیر کاٹنے کی, آپ مجھے اس کا وجہ نہیں بتا سکے کہ یہ کب اتری, کس وجہ سے اتری, اور اگر ہم اس کو اگنور کر دیں اس کے سیاق و سباق کو, آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ یہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر, کہ ہاتھ پیر کاٹنے, کیا جلا وطن کرنے, کیا کرنا ہے. سعد سعد ایسا ہے کہ جس میں آپ کو دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ دوسرے کی جان لے سکتے ہیں؟ ہاں وہ تو لے اپنی جان سکتے ہیں, بچانے ہاں لیکن ہاں وہ تو لے سکتے ہیں, لیکن فساد, یہ لیکن میں بھی فساد, لیکن میں کسی کی جان کو نقصان تو نہیں, یہ آپ نے اپنی مرضی سے ایک مطلب نکال لیا نا. فساد میں تو وہ بھی آتا ہے جو میں پھیلا رہا ہوں, اسلام میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں, یہ بھی فساد کے زمرے میں آتا ہے. کاٹو میرے ہاتھ پیر اب آپ کے اسلام کی روشنی سے. نہیں ہاتھ پھیلانا, دیکھیں آپ غلط وہ اس میں نہ کریں, اس میں کہاں لکھا ہوا کہ ہاتھ پھیلا دے تو وہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیں, یہ تو نہیں ہلانے کا ہاتھ پھیلانے, یا وہ فساد پھیلا, میں نے کہا, میں نے فساد پھیلانے کا کہا. فساد پھیلانے کا. ہاں جی, فساد اگر آپ پھیلائیں گے, آپ کی گورنمنٹ, آپ اپنے جہاں پہ بھی رہتے ہیں, آپ آسٹریلیا میں, آپ فساد پھیلا کے دیکھ لیں, آپ کی گورنمنٹ ہی آپ کو پکڑ کے جو ہے وہ مارے نہیں لیکن گی. آپ اور آپ نہیں 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 لیکن آپ نے فساد کی ڈیفینیشن ہی نہیں آپ طے کر پا رہے. کیا میں تو کھل کے کرسچینٹی کے خلاف بھی بات کروں, اسلام کے خلاف بھی بات کروں, مجھے آسٹریلین گورنمنٹ کچھ نہیں کہتی. پاکستان میں کروں گا وہ بھی کہے گی, لیکن اگر آپ کے حضرت محمد کے زمانے میں ہوتا تو میں تو سولی پہ لٹک چکا ہوتا یا میرے ہاتھ پیر کٹ چکے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں حدیث آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ ہی کاٹ دیے آپ نہیں, لیکن آپ تو حدیث مانتے نہیں, نہیں آپ تو حدیث مانتے ہیں نا, نہیں آپ تو حدیث مانتے نہیں, آپ تو حدیث مانتے نہیں, آپ کہتے قرآن میں سب کچھ لکھا ہے. یہی تو میرا آرگومنٹ ہے, آپ قرآن میں. آپ کو جواب دے رہا ہوں نا, اس لیے میں آپ کیونکہ پڑھتے ہیں, میں آپ کو اس لیے اس میں سے جواب دے رہا ہوں. نہیں نہیں آپ ڈرامے بازی نہ کرو میرے بھائی, مجھے تو پتہ ہے او بھائی مجھے تو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے سیاق و سباق ہے, مجھے تو پتہ ہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو, حدیثوں کو سب کو چھوڑ دو, قرآن کو صرف پڑھو. میں آپ سے اس لیے میں نے یہ کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھی کہ اس آیت کا مجھے بتائیں کہ اس کا کیا مطلب نکلے گا اگر ہم آپ کو بنا لیں خلیفہ, کہ اور آپ کے پاس صرف قرآن ہے, باقی ہم نے ساری کتابوں کو آپ بتا ہی نہیں پا رہے کہ ہاتھ کاٹیں گے, میرے ہاتھ پیر کاٹیں گے, یا سولی پہ چڑھائیں گے, یا مجھے جلا وطن کریں گے, کیا کریں گے. چلیں سر, آپ کے ہاتھ کاٹنے سے آپ کو پرابلم ہے, آپ کو سولی چلا دیں گے. ایسا ہی ہے, بس ایسا ہی ہے. لیکن اسی لیے نہ میں سولی چڑھنا چاہتا ہوں, نہ میں ہاتھ پیر کٹوانا چاہتا ہوں. اسی لیے یہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال بہت شکریہ آنے کا سر. اچھا ٹھیک, تھینک یو, بہت شکریہ آپ نے لیا. میں انشاءاللہ پھر بھی آؤں گا, کیونکہ آج پوری طریقے سے بات نہیں ہو سکی, میں پورا پریپیئر بھی, اور مجھے نہیں تھی یہ فرسٹ ٹائم, مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے, یہ یوٹیوب پہ جو ہے لائیو آنا. آج مزہ آیا ہے کہ سمجھ آئیے. اور دوسرا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ میری جو آئی ڈی ہے یہ تو ٹریسیبل نہیں ہے نا؟ نہیں کوئی ٹریسیبل نہیں, آپ نے یہ نام رکھا ہوا ہے, یہ میرا خیال آپ کو اس میں یوٹیوب یا اس سے سائن کرنا پڑتا ہے, لیکن لوگوں کو نہیں نظر آتا. یہ آپ کو کیا خطرہ ہے یار, آپ تو اسلام کی بات کر رہے ہو, آپ کو کیا خطرہ, ہمیں چھپ کے رہنا پڑتا ہے. نہیں سر, ہمیں بھی, ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جو میں نے ابھی بات کی نا, یہاں پہ دیکھیں جاہلیت کا وہ عالم ہے کہ جو میں نے یہاں پہ یہ بھی صرف کہا ہے نا کہ حدیث کو آپ جو ہے وہ نام, تو بھی اس پہ بھی ہمیں یہاں پہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہاں پہ میں, ہم بھی مسلمان آپ بھی فساد کے زمرے میں آ گئے, آپ کے بھی ہاتھ پیر کریں گے. مسلمان سے ڈرتا ہے. باقی یہ ہاتھ پیر کاٹنے والا جو ہے نا, اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ہر جمعرات کو آتے ہیں تو میں اس کا کچھ, لیکن بہت سارے ایسے پوائنٹ ڈھونڈ ڈھانٹ کے کوئی ڈھونڈ ڈھانٹ کے رکھے گا. ابھی تو میں نے اور آیتیں پڑھی ہیں کہ اے ایمان والو جاؤ زمین پہ جہاد کرو. اس آیت کا کیا کرو گے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جدوجہد ہے. نہیں, اب وہ آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنا ہے. ابھی جو آپ کر رہے ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں, اگر میں کنونس ہو جاتا ہوں آپ سے, میں وہ ہو جاتا ہوں, تو آپ نے میرا ایک قسم کا آپ نے میری نفسیات کا قتل کر دیا. اور میں اگر میں ملحد ہو جاتا یا میں ایتھیسٹ ہو جاتا ہوں نا, تو آپ کی ون ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو آپ کامیاب ہو گئے, آپ نے میرے نفسیات کا قتل کر دی. اس زمرے میں وہ چیزیں ہیں, انشاءاللہ زمرہ آپ نے بنایا نا, وہ زمرے آپ نے خود ہی طے کر لیے نا. اب آپ نے میں تو 1400 سال کے بڑے بڑے دماغوں کو پڑھنے کی ان کی کوشش کروں. امام مالک نے کیا کہا, کیا کہا, عباس نے کیا کہا, پہلے دیکھیں 1400 ایک سیکنڈ, میں تو اپنی عقل نہیں لگا رہا قرآن کے اوپر. مجھے تو سمجھ نہیں آتی آیت میں, کہتا اس کا کیا مطلب ہوگا. میں فلانی تفسیر کو جا کر پڑھتا ہوں, فلانی امام کو پڑھتا ہوں, فلانی امام کو پڑھتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں یار اچھا اتنی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی
تو آپ نہیں آگے سر، اگر بھائی آپ آگے آپ کو پتا ہے کہ تم زمین پہ جا کے جہاد کرو, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حارث بھائی آپ بھی تو عقل ہمیں دی ہے تو عقل ہم لگائیں گے. آپ بھی اپنی عقل بہت سارے معاملات میں اپنی عقل آپ بھی سارا کچھ کتاب سے تو تھوڑی بتا رہے ہیں. سائنس نے بھی جو میں پروف بہت کیا ہوا ہے, لیکن آپ پڑھ کے, جو سائنس لیکن سر آپ لیکن یہ اس کو ایروگینس کہتے ہیں. آپ پڑھ کے سائنس کا کوئی میں اپنی کوئی میں نے تو کوئی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہیں ایجاد کی. میں تو جتنے سائنسدانوں کو عام زبان میں بات کرتے ہوئے سنتا ہوں, میں ان کو سنتا ہوں, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں اس کو کہتا ہوں ہاں یہ ہے نظریہ ارتقاء کا مطلب, یہ ہے تو آپ کہ روشنی. آپ اپنے نیکڈ آئی سے تو وٹنس نہیں ہے نا کسی بھی پروف کے سائنس کے. آپ نے ایک سائنسدان نے لکھا, آپ نے مان لیا جی یار اس نے تحقیق کر کے یہ, لیکن نیکڈ آئی تو اللہ نہیں تو نیکڈ آئی سے کس نے کہا نیکڈ آئی سے ضرورت ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ نیکڈ آئی سے جب تک دیکھو گے نہیں تو تب تک نہیں ماننا تم نے. کوئی لاجک بھی کوئی چیز ہے, منطق بھی کوئی چیز ہے, اس کے ایکسپرٹ اوپینین بھی کوئی چیز ہے. اسی لیے جب ہم ایکسپرٹ اوپینین دیکھتے ہیں, امام مالک امام شافعی کو پڑھتے ہیں, جب ہم اماموں کو پڑھتے ہیں وہ آپس میں ایگری نہیں کرتے, تو تب ہم کہتے ہیں تیوری رولا پہ ہے. تو آپ جیسے لوگ آتے ہیں بیچ میں, آپ کہتے ہیں ساروں کو چھٹی کرا دو. آپ مجھے ابھی بتا رہے ہیں, میں نے یہ پہلے بتا دیا ہوا ہے. یہ جو آپ آپس جیسے میں لوگ دیکھیں, یہ جو آپس میں نہیں اتفاق کرتے, یہ اللہ نے مجھے بتا دیا, آپ آج بتا رہے ہیں. یہ تو اللہ کی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے کہ یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں, اور تب کرتے ہیں سمجھ آنے کے باوجود اختلاف کرتے ہیں. تو آپ جو بات مجھے بتا یقین کریں نہیں تو آپ آپ یار چھوڑو یار, کیا آپ کا پھر وہی بات میں نے آپ کو بتا دیا. میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں, اس میں کیا خاص بات ہے؟ لوگ میری بات نہیں مانیں گے, اس میں کیا خاص بات ہے؟ کیا 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 تیر مار لیا اس میں؟ آپ مجھے کہاں سے اٹھا کے بات کہاں لے جاتے ہیں؟ آپ کی بات ہوتی ہے, آپ نے سولوشن دیا ہے ان اماموں کو نہ مانو, آپ نے سولوشن دیا ان اماموں کو نہ مانو, حدیثوں کو نہ مانو, صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھو. میں نے آپ کو دعوے کے ساتھ بتا دیا جا کے آج پڑھنے کی کوشش کرنا پہلے چیپٹر سے, اس کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھنا, اور پھر اگلے ہفتے پہلا چیپٹر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, آپ پہلا چیپٹر پڑھ کے آنا, مجھے پورا بتانا اس میں, اور بغیر کسی حوالے کے بتانا یہ کعب آئی, اس کا مقصد کیا تھا, نہیں بتا سکو گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.